اپنے لیے رول ماڈل بنا رہا ہے. تیرا دین تو خدا نے اس دن مکمل کر دیا تھا جس دن آنے والا آیا تھا اور خدا نے اعلان کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ارے تیرے دین اسلام کے مکمل ہونے کی جو مہر لگی ہے وہ دنیا کے کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ نے لگائی, محمد عربی نے لگائی اور کہا تمہارا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کرسچن کے کلچر کی, بولو ہے ضرورت؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہندوازم کے کلچر کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں عیسائی کے کلچر کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی قوم کے تہذیب اور تمدن اور ان کے طریقے اپنانے کی. افسوس ہوتا ہے مجھے اپنے مسلمان نوجوانوں پر. تجھے خدا نے قوم دیا, طاقت دی چلنے کے لیے, طاقت دی جوانی دی, اس کے باوجود جناب تو نماز نہیں پڑھتا, تو قرآن نہیں پڑھتا, تو نبی کی شریعت پہ نہیں چلتا, کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی لیے نہ نور ہے چہرے پہ نہ دل میں سرور ہے, نہ چہرے پہ نور نہ دل میں سرور. اور ایک طبقہ نوجوانوں کا یہ ہے جو مہینے کا 8,000 لیتے ہیں صرف, لیکن چہرے پہ نور بھی ہے دل میں سرور بھی ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل میں نور بھی, چہرے پہ نور بھی ہو, دل میں سرور بھی ہو, بس ایک ہی راستہ ہے, مصطفیٰ کا راستہ ہے. بس عرض کر رہا تھا انسان ہے وہ بھی انسانی برادری کا جائزہ لو. سب سے پہلا فضل ہم پہ کیا رابطہ کہ ہم انسان ہیں, لیکن انسان وہ مکہ والے بھی تھے لیکن جہالت میں تھے, اندھیرے میں تھے, جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے. اب ہم پر ہے مسلمانوں, ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا, جس نبی کی شریعت کو مانا, پہلا فضل خدا کا یہ کہ ہم انسان ہیں. خدا کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ انسان اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے پیغمبر. اور مجھے یوں بھی کہنے دو, ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ انسان اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ مسلمان ہے نا, ایمان کی وجہ. اور میں عرض کر رہا تھا کہ انسان تو وہ بھی تھے لیکن حالت یہ تھی کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے. اب ہمارے نبی آ گئے, ہمارے نبی نے آ کے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں اگر فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اسلام کو مان لو. تو زیادہ نعمت اسلامیہ. دوسری بات جو آپ کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلا فضل آپ پر اور مجھ پر یہ کہ ہم انسان ہیں, اور پھر دوسرا خدا کا فضل یہ کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, مسلمان کیسا بھی ہو, یہ مسلمانی میں بات کرنا چاہتا ہوں, سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. مسلمان کتنا بھی غریب ہو, اگر وہ مسلمان ہے, کیا مطلب مسلمان کا؟ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, نبی پاک کو جانے ایمان مانتا ہے, سرکار کے لائے ہوئے دین کو حق مانتا ہے, قیامت برپا ہوگی اس بات کو مانتا ہے, قبر کا عذاب اور حساب کتاب ہوگا اس بات کو مانتا ہے, خدا کی اتاری ہوئی کتاب قرآن کریم کو, اللہ کی کتاب اور نبی کریم کو آخری نبی مانتا ہے. یعنی ساری ضروریات دین کا اقرار کرنے والا ہے, مسلمان ہے. پھر اگر وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو, کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو, اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا خاندان, نہ اس کی برادری, نہ اس کی شکل, نہ اس کی صورت, نہ اس کا مال, نہ اس کی جائیداد دیکھی جاتی ہے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت ہے. اور آپ کو ایک مثال دے کر کے بات ختم کروں کہ ہم پہ کتنا اللہ کا فضل کہ ہم مسلمان. میں آپ کو ایک مثال, ایک آدمی کروڑ پتی ہے, کھر پتی, لیکن اسلام نہیں اس کے پاس, مطلب مسلمان نہیں. ایک دن وہ مرتا ہے اور ایک بیچارہ یہ باندھی کا مکان پہاڑ پر رہنے والا, اس کو بند کرے, ویڈیو بند کر 2 منٹ کے لیے. یہ پہاڑ پر رہنے والا ایک غریب ترین انسان, جھونپڑی میں رہتا ہے, مزدور ہے, ساری زندگی دلانے والا گھاس ڈھو کے مزدوری کر کے اس نے زندگی گزاری. میں آپ کو قدر اور قیمت بتا رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں قیمت کس چیز کی ہے. سبحان اللہ. ایک وہ مرا جو گھر پتی, گاڑیاں, بنگلے, پر و فر,
प्रोटोकॉल, आगे गाड़ियां, पीछे गाड़ियां, बॉडी गार्ड, मर गया। तो एक ये यहाँ मरा। अब दोनों को मुफ्ती साहब को पूछिए आखिरी रसूमात आप भी जानते हैं कैसे अदा हो। वो करोड़पति जरूर था, ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, मुसलमान नहीं है। तो दुनिया ही में जमीन के ऊपर ही, जन्म तो बात की बात है ना, ये जमीन के ऊपर ही उसी का बेटा लकड़ी गठी करेगा, बाप को रखेगा, जलाएगा, खाक कर देगा। बोलो सादा झूठ, बोलो सादा झूठ। लेकिन देखिए इस्लाम की वजह से इज्जत, सुभान अल्लाह, इस्लाम की वजह से इज्जत। देखिए यहाँ मरने वाला गरीब जिसे कोई नहीं जानता लेकिन है मुसलमान, अब उसको जलाया नहीं जाएगा, जलाया नहीं जाएगा, क्या होगा, उसको नहलाया जाएगा। नहलाया जाएगा कि नहीं? रो निकली, सारे बरादरी खानदान इलाका इकट्ठा हो जाएगा। है गरीब, कुछ नहीं दुनिया नहीं की, लेकिन एक चीज थी, निस्बत मोहम्मद अरबी। अब उसकी इज्जत देखो। अब मेरे दोस्तों अब इज्जत ये होगी कि सबसे पहले उसको इज्जत से नहलाया जाएगा, उसके इज्जत से बेहतरीन तरीके से उसको खाट के ऊपर रखा जाएगा और फिर सबसे कीमती खूबसूरत सफेद कपड़ा पहनाया जाएगा। उधर आग पहनाई जा रही है, इधर कपड़ा पहनाया जा रहा है। और फिर मुफ्ती साहब से पूछिए कि मुफ्ती साहब फतवा देंगे कि अब जनाजे के आगे नहीं चलेगा। ये गरीब जिसे उठा के कब्र की तरफ ले जा रहे, इस्लाम कहता है मुफ्ती भी आगे नहीं होगा। आपस से बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती भी आगे नहीं, मुर्शिद भी आगे नहीं, पीर भी आगे नहीं, लीडर भी आगे नहीं, कोई आगे नहीं जाएगा। आगे मुसलमान का जनाजा जाएगा और फिर इतर लगाया जाएगा, खुशबू लगाई जाएगी और फिर जब नमाज पढ़ी जाएगी और नमाजों में इमाम सर से आगे होते हैं, लेकिन वाले हुर्मत मुस्लिम तुम पे कुर्बान जाओ। आप जब मुसलमान की नमाज पढ़ाई जाएगी तो आप इमाम साहब पीछे होंगे, मुसलमान आगे रहेगा। इससे पहले इमाम साहब आगे थे, मुख्तलिफ पीछे होते थे, लेकिन जब मुसलमान मरता है अल्लाह की तरफ से, नबी की निस्बत की वजह से, कलमा तौहीद और रिसालत की वजह से, ईमान की वजह से, अब हुक्म है कि आज मुख्तदी साहब आगे होंगे, इमाम साहब उसके पीछे होंगे, जिंदा मुख्तदी पीछे होंगे। से दफनाया जाएगा। बोल जाएंगे जब ये बात, ये देसी बात है, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि ये इज्जत कैसी? पीर साहब भी आगे नहीं, जितना मर्जी बड़ा मालदार हो, मुसलमान के जनाजे के आगे नहीं जाएगा। और फिर हुक्म है कि जब मुसलमान का जनाजा आए, अगर बैठे हैं तो बोलो खड़े होते हैं कि नहीं? सामने होना है, चाहे जितना मर्जी मिनिस्टर बात है, सामने खड़ा होना है। क्यों? मुसलमान का जनाजा। तो मैं पूछता हूँ आप सबसे उलमा को छोड़ के कि ये मरते दम इतनी इज्जत जो मिली किस वजह से? सिर्फ इस्लाम की वजह, सिर्फ मुसलमान होने की वजह, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का पहला फजल ये कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और उससे फजल बालाए फजल ये कि इंसानों में सबसे आला इंसान इमामुल अंबिया का उम्मती बनाया। क्या बनाया? और आखिरी बात अगर करूँ, मुसलमानों की शान दुनिया में तो है, मुसलमान खुद अपनी शान गवा बैठा। कैसे? सुबह उठते जाने वाला अगर जरा एक बनो थोड़े जो गुण छिले गए हो, ये काला 4 दफा 1-2 दफा अगर गलती ना बेचारा ने कप लिया तो सीधा तरीका मुसलमान का ये एकदम गंदी गाली मुसलमान को देता है। बहुत देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमिन की शान ये है कि ना वो किसी को गाली देता है, ना किसी को बुरा भला कहता है, ना इख्तिलाफ करता है, ना रास्ते काटता है, ना बरादरियों को बांटता है, ना मुसलमानों को लड़ाता है, बल्कि मेरे नबी का फरमान ये अल मोमिन लिल मोमिन कल बुनियान यशद्दु बादुहु बादा। मुसलमान के लिए इसी तरीके से है जिस तरीके से दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। अगर एक दीवार का बट्टा गिरेगा सारी दीवार गिरेगी। मेरे मुस्तफा ने मुसलमान आपस में ऐसे ही है। अब इतनी बड़ी कदर कीमत अल्लाह ने दी है ना,
آپ کا کمال نہیں، میرا کمال نہیں. بس آخری پیغام عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور کمال دی ہے یہ امام الانبیاء کی وجہ سے ہے. بولو محمد سبحان اللہ. عاملہ کے لال کی وجہ سے ہے، سراج والے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. جب یہ مقام ان کی وجہ سے آپ کو اور مجھے مل گیا. سارے میرے مسلمان بھائیوں، یہ تبلیغ ہے، اصلاح ہے. بتائیے یہ مقام آپ نے اور ہم نے سنبھالنا ہے کہ نہیں سنبھالنا ہے؟ بولیے بولیے. اگر مسلمان خود ہی غلط ہو جائے، خود ہی ایک دوسرے کو گالی دینے لگے تو یہ اس کی بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کم نصیبی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام جو دنیا میں دیا مسلمان کو، کس کی وجہ سے؟ بولو اسلام کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے؟ ہم ایک اعلان کر رہا ہوں، ہم سب کی ایک برادری ہے، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ نے عملی طور پہ حبشہ سے آنے والے کالے کروٹے رنگ کے بلال کو حضرت ابو بکر صدیق کا بھائی بنا کر اس لیے کلمہ توحید و رسالت اور اسلام کی بنیاد سے ہم سب کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ بھائی بھائی. آخری بات عرض کروں، دنیا میں تو یہ عزت آئی. آئیے محشر کے میدان کو دیکھتے ہیں. محشر کے میدان میں تمام لوگوں کی صفیں بنے گی. کیا بنے گی؟ کتنی صفیں ہوں گی؟ ساری آپ کو تو پتا ہے. ادھر سے کسی اگر ہم لوگ پوچھیں نا گنگولی نے کتنا چھکا مارا ہے، دوسرا لڑکا مارا کھڑا ہوا سڑکے پہ نورکا کتنا ڈال چھوڑے. وہ بکواس تو کافر ہے، پتہ نہیں کہنا ہے کافروں کو. مجھے ممبئی کو ایڈ چھڑ دیا، اس کا کتنا سب یاد ہوگا مسلمانوں کو، ہے نا. لیکن یہ نہیں پتا محشر کے میدان میں صفیں کتنی ہوں. بولو 120 کتنی ہوں گی؟ سارے بولو کتنی ہوں گی؟ 120 تک رہیں گے آنے محشر کے میدان میں. سب لوگوں کی صاف جڑی رہیں گی، کتنی رہیں گی؟ 120 صفیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ وہاں بھی غلبہ امت محمدیہ کو عطا فرمائے. وہاں بھی عزت آپ کی ہوگی. دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ نبی کی عزت اللہ دکھائے گا انبیاء و مرسلین کو. ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ بتائے گا او لوگوں، آنے والا نبی آنے میں میرا حبیب سب سے آخر میں آئے. لیکن شان یہ ہے کہ صفیں 120 ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں ہماری ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ 80 صفیں. 80 صف امت مصطفیٰ کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی سب کی ہوں گی. وہاں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا مصطفیٰ کی وجہ سے. اس لیے آج اپنے نبی کے ہو جاؤ. بولو انشاءاللہ آج اپنے نبی کے ہو جاؤ. یہ بات آخری سنو، بات ختم کر رہا ہوں. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ابھی، نبوت کا دروازہ بند ہے. اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. لعین، مردود، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، مرتد اور خارج از اسلام اور اس کو نبی ماننے والے، چاہے ذلی یا جو بھی ہے نا، بروزی جو بھی ہے، وہ اسی لیے اسلام سے خارج ہے کہ ہمارے نبی کے بعد نبوت کے لیے وہ دعویٰ کر رہا تھا. سب بولو استغفر اللہ. اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے ختم نبوت کے تعلق سے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. نبوت کا دروازہ بند. لیکن اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. اللہ کی رحمت اپنے بندے کی توبہ کی منتظر رہتی ہے کہ کب میرا بندہ لوٹ آئے میری طرف. اس لیے میں آج آپ سب کو یہ پیغام دے کے جاؤں گا کہ آج سے پہلے اگر آپ نمازی نہیں تھے تو یہ نہیں کہنا کہ یہ مولیوں کم میں نماز لو، چلو مارو کم میں شیطان نماز کر لو. بولو نہیں انشاءاللہ. بولا ایسا نہیں کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. مولویوں کا کام نماز پڑھنا نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے نماز پڑھنا. اگر آج اس سے پہلے آپ نمازی نہیں تھے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آؤ آج اس مصطفیٰ کے ذکر کی مجلس میں یا اپنے دل میں عہد کرو. ہاتھ کھڑے کر کے وہ عہد کرنا وہ ووٹوں کے لیے ہوتا ہے. ہم آپ کا عہد آپ کے رب سے کروانا چاہتے ہیں. اپنے رب سے دل میں عہد کرو، مولا ہو گئی غلطی، بھول گیا، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. بول دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ بول دیجیے بولو انشاءاللہ. نمازی بن جاؤ، رزق میں برکت ہوگی، گھر میں خیر ہوگی. اور مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھی تو کیا کیا دنیا میں.
رزق خدا کا کھاتا ہے، خون اللہ نے دیا، آنکھیں اللہ نے دی، جوانی اللہ نے دی، اولاد اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا. اس اللہ کی بارگاہ میں دن رات میں 5 مرتبہ ہم اگر نہ جھکے تو پھر ہماری زندگی قبول ہے. اس لیے جو اس سے پہلے نمازی نہیں تھے، آج اس محفل سے خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، بیویوں کو بھی، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، آپ اور ہم سب مل کر کے کوشش کریں کہ ہم سب کچھ چھوڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا. بولیے بولیے، کچھ نماز لگے گا میرے بچوں جاؤں گا بعد میں کیا کیا تو نماز مانگو لہٰذا نماز کی توہین ہے، نماز کی توہین کرنا کفر ہے. عزم کیجیے کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز نہ بولنے واسطے نہ پیر واسطے، جو پڑھے گا اپنی قبر واسطے. اور آخری پیغام یہ ہے آپ سب کے لیے، نماز پڑھیے، دین سیکھیے، اور آخری بات کہ اللہ کے لیے مسلمانوں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. پڑھائیں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ. آپ کو پتا ہمارے پاس کتنا پاورفل ہتھیار ہے قرآن کی شکل میں. سبحان اللہ بول لیجیے، سبحان اللہ. قرآن اتنا پاورفل ہتھیار ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان القلب الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخربان. مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس سینے میں قرآن کی کوئی آیت، کوئی صورت نہیں، وہ ویران اور برباد گھر کی طرح ہے. مطلب اگر سینے میں قرآن نہیں، پورا قرآن ہے، شیء میں قرآن فرمایا، قرآن کا کچھ حصہ، یعنی کوئی صورت، کوئی آیات نہیں، اگر بالکل نہیں، کچھ حد نہیں آتا قرآن سے، مصطفیٰ نے فرمایا وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے. اب اس کا الٹ کرو، جس سینے میں قرآن ہے وہ کس کی طرح ہوگا؟ جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح، اور جس سینے میں قرآن ہے وہ سینہ آباد ہوگا. یہ دعائیں بھی قبول ہوگی، گھر میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی. اس لیے میں آپ سب کو یہ پیغام دوں گا، آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. بولو انشاءاللہ. تعلیم 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 کے بغیر انسان بالکل اندھیرے میں ہے. اس لیے آپ جہاں اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، اکیڈمی میں بھیج رہے ہیں، کالج میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، وہاں ضروری اور لازمی آج یہ پیغام لے کے رہے ہر آدمی کہ اپنی اولاد کو قرآن ضرور پڑھائیں گے. بولو انشاءاللہ. اور قرآن کون پڑھاتا ہے؟ کالج والے نہیں، یونیورسٹی والے نہیں، اسکولوں میں 50,000-60,000 ہزار روپے تنخواہ لے کے گھر پہ بیٹھنے والے نہیں. مات کے نا ماسٹر کو برا بنا کہہ گئے حقیقت ہے ہماری رات. اب وہ انگوٹھا چنگوٹھا کچھ ہوا ہے، تھوڑے بہت آگے لگے ہیں ٹیچر کے نا، لیکن وہاں قرآن نہیں ملتا. قرآن کہاں ملتا ہے؟ بولو علماء کے پاس. علماء کے پاس قرآن ملتا ہے، مسجد مدرسے سے قرآن ملتا ہے. یہاں مولانا مختار صاحب نے جو قاری طارق صاحب کو مکتب کے لیے لگایا، آپ دیکھو نا ہم کتنے مردہ دل ہو گئے ہم لوگ کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو کیا کیا پڑھانے پہ، لیکن ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مولانا صاحب کو، امام صاحب کو، حافظ صاحب کو مہینے کے بعد 50 یا 100 یا 200 روپے نہیں دیتے. سچی بات ہے، نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ دل مردہ ہے. اگر دل زندہ ہو جائے تو پھر یہ ہوگا کہ قرآن پر میری جان بھی لگ جائے تو کم ہے، میرا گھر بھی لگ جائے، میری دولت بھی لگ جائے، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے. اس لیے آپ لوگ بیدار ہو جاؤ، یہاں پر بھی کما خان کے لوگ کہ یہاں جو مکتب قرآن پڑھانے کے لیے قائم کیا ہے مختار صاحب، قاری طارق صاحب کو پڑھاتے ہیں. سب لوگ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ یہ مکتب چلنا چاہیے کہ بند ہونا چاہیے؟ چلنا چاہیے. بالکل ٹھیلا ہو جائے، یہ مکتب چلنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے؟ یہ طبقہ علماء، یہ علماء کی جو برادری ہے، یہ تو کوئی گھاس نہیں نہ کھاتے. جب کہاں پوچھ جائے کہاں پہ آنا گزارا ہو جائے، وہ ان کو بھی بچے ہیں، بیوی ہے. مفتی صاحب کی طرح کی سرپرستی میں یہاں جو مقصد چل رہا ہے، مولانا مختار صاحب کی محنت سے اور قاری طارق صاحب اس کو پڑھا رہے ہیں. میرا آپ سے آخری سوال ہے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، کچھ نہیں جا رہا ہوں، اتنی محنت کرو کہ اللہ کو دل لائے کہ باندی کما خان کے مقصد سے قرآن کے حافظ پیدا ہو جائے. بولیے انشاءاللہ. کریں کامیاب 2 طریقے سے کرنا ہے. ایک نکاح میں چلائیو، ایک مولوی صاحب کو نظرانوں میں دیکھو. زندگی باقی ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں حضرت العلامہ مولانا مفتی بشارت حسین کافی صاحب کا اور ان کے ساتھ